بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مخلوط معاشرے کی زمین پر بوئی گئی زہریلی فصل پارٹ 1۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اہل سیاست ہیں، اہل دانش حیران ہیں، ممبر و محراب چپ ہیں، سناٹا ہے، کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہا، اس لیے کہ سب شریک جرم ہیں۔ سب نے کانٹوں کی اس زہریلی فصل کے بونے، اس کی نگہداشت کرنے اور اسے پروان چڑھانے میں مقدور بھر حصہ ڈالا ہے۔ اب اس فصل کے زہریلے کانٹے حلق میں پھنس رہے ہیں، معاشرتی اور اخلاقی زوال کی باد سموم کے تھپیڑے ہمارے چہرے زخمی کر رہے ہیں تو سب عالم حیرت و خوف میں ہیں۔ ہماری شاہراہوں پر راہ چلتی عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جنس زدہ ہیجانی درندوں کے ہاتھوں روز قتل ہو رہی ہیں۔ وہ جو مہذب کہلاتے ہیں، جہاں کبھی نرمگی اور نفاست اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا اور عورت کا یکساں ساتھ اور رقص و موسیقی کی خواباور زندگی کا خوابگی ماحول تھا، آج ان کی نسلیں بھی عورتوں کو درندوں کی طرح قتل کر رہی ہیں، اذیت دے کر مار رہی ہیں، جنون میں پاگل ہوئی جا رہی ہیں۔ کیا ایسا آج سے صرف 50 سال پہلے تھا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، جس خدا کو مانتے ہو اس کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ، جس تہذیب و تمدن سے محبت کرتے ہو اسی کے پیمانے میں تول کر بتاؤ کہ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر جنونی، دہشت زدہ، جنسی طور پر ہیجان انگیز اور خوفناک تک ظالم تھا؟ اگر آپ سچے ہیں تو میرے اس سوال کا جواب صرف اور صرف نہیں میں آئے گا۔ ہم نے کون سی فصل بوئی ہے جس کے کانٹے اب آ کر نکلے ہیں؟ یہ تو وہی فصل ہے کہ جو ہم سے تقریباً 100 سال پہلے مغربی دنیا نے بھی بوئی تھی، اور آج اس معاشرے میں جرم و گناہ اور تشدد و بربریت کی جو اقسام پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ فصل کون سی ہے؟ کوئی تو بتائے، کھل کر نام لے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فصل کی بات ہو، جس سرزمین پر یہ بوئی جاتی ہے، جس مٹی میں پروان چڑھتی ہے، اس کا نام ہے مخلوط معاشرہ۔ ممبر و محراب چپ ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ قرار دیا وہ ہرگز مخلوط نہیں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ 50 سالوں میں ہم نے جس قدر محنت اپنے معاشرے کو مخلوط بنانے میں صرف کی ہے، کسی اور طرف اس کا 1% بھی نہیں لگایا۔ آج اس ملک کا ہر ادارہ، چوک چوراہا، گھر دربار، ہوٹل، بازار، ہسپتال، اسکول، یہاں تک کہ وہ ادارے جو کبھی کبھار حالت جنگ میں کام آتے ہیں، وہ سب بھی مخلوط ہو چکے ہیں۔ ہماری بے حسی اور مغرب پرستی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنی عسکری صفوں کو اس وقت مخلوط کیا جب پوری دنیا میں امریکی اور نیٹو افواج کے اپنی ہم پیشہ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد سے لے کر جنسی اختلاط کے لاتعداد واقعات سامنے آ رہے تھے، اور دنیا بھر کا میڈیا انہیں دوستانہ حملہ کہہ کر ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ ہمارے معاشرے پر ایسا ظلم تو گورے نے بھی نہیں کیا تھا جو اس برصغیر پر 150 سال تک حکمران رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں خود برطانیہ کا معاشرہ بھی قدیم روایت و اخلاقیات کا پابند تھا۔ وہاں عورتوں کو تعلیم تو دی جاتی تھی، لیکن ان کے لیے اسکول اور ادارے مختلف ہوتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں عورتوں کو اسکولوں میں داخلے کی اجازت تو ملی، لیکن کلاسیں پھر بھی علیحدہ علیحدہ ہوا کرتی تھیں۔ یورپ کی دیکھا دیکھی برطانیہ میں آکسفورڈ، کیمبرج اور لندن اسکول آف اکنامکس نے بھی 1920 کے آس پاس یونیورسٹی کی سطح پر خواتین کے لیے اپنے دروازے کھولے، لیکن ان عورتوں کو مخصوص کالجوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس کی مثال آکسفورڈ کا لیڈی مارگریٹ ہال ہے، جسے 1989 یعنی تقریباً صرف 40 سال قبل مخلوط کیا گیا۔ اسی طرح آکسفورڈ کی عورتوں کے لیے ایک اور مخصوص کالج سینٹ ہیو کو 1986 میں مخلوط کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ گورے نے برصغیر پاک و ہند میں بھی یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم کو مخلوط کیا، لیکن نیچے تمام تعلیمی ادارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہی رہے۔ ہم نے ایک عالمی بھیڑ چال پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں آج ہم نے یہ کامیابی
کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ ملک پاکستان جس میں آج سے 40 سال قبل کوئی مخلوط تعلیمی ادارہ ڈھونڈنا مشکل تھا، وہاں اب صرف خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ معیاری ادارے ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ صرف وہی چند ایک پرانی سرکاری ادارے ہیں جو سالوں سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی منصوبہ بندی میں اس کے تمام عوامل کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کا سب سے اہم ترین خاصہ اس کی پدرسری خاندانی زندگی ہے۔ عورت مارچ میں اس پدرسری کو گالی دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے 99% گھرانوں میں آج بھی کمائی کا بنیادی ذمہ دار مرد ہی ہے۔ اس عالم میں ایک مرد کی تعلیم اور ہنر کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جانے چاہیے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کا سربراہ معاشی طور پر مضبوط ہو اور زیادہ سے زیادہ خاندان بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن برابری، حقوق نسواں کے نعروں اور میرٹ کی بالادستی کو ملا کر ایک ایسی مکس چارٹ تیار ہوئی جس کے تحت ان مخلوط تعلیمی اداروں میں یکساں میرٹ لسٹیں تیار ہونا شروع ہوئیں، اور آج وہ مرد جس نے اس معاشرے کی خاندانی نظام کی معاشی باغ دوڑ سنبھالنا تھی، اس کے لیے معیشت کے دروازے بند ہونے لگے۔ ان کی تعداد گھٹتے گھٹتے اتنی رہ گئی اب میڈیکل اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں بھی لڑکے صرف 25% کے قریب ہیں۔ اختلاط، معاشی خود مختاری اور خواتین کے بندنوں سے گلو خلاصی نے مل کر ایک ایسا پاکستانی معاشرہ تخلیق کر دیا جس کا آئیڈیل لائف سٹائل صرف اور صرف ایک ہی ہے، یعنی مغرب کا سیکولر لبرل لائف سٹائل جو دو اصولوں کے گرد گھومتا ہے: ذہنی خوشی اور ذاتی کامیابی۔ آپ وقتی خوشی کے لیے اخلاق، اقدار، اولاد، بیوی، والدین سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور ذاتی کامیابی کی راہ میں اگر بھائی یا باپ بھی آ جائے تو اسے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جو خاردار درخت اور کانٹے دار جڑیاں ہمارے ہاں آج سر اٹھا رہی ہیں، امریکہ اور یورپ ان میں گزشتہ 50 سال سے بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ان معاشروں میں آج قتل ہونے والی خواتین میں سے 40%، امریکہ اور یورپ ان میں گزشتہ 50 سال سے بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ان معاشروں میں آج قتل ہونے والی خواتین میں سے 40% وہ ہیں جنہیں ان کے پہلے والے خامند یا بوائے فرینڈ اذیتیں دے کر قتل کرتے ہیں۔ ان خامندوں کے علاوہ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے درجنوں قتل کیے ہیں، جنہیں سیریل کلر کہا جاتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ ایسے جنونی کہ کوئی مقتولہ کے خون کے فوارے سے نہاتا ہے تو کوئی اسے ریفریجریٹر میں رکھ کر کھاتا ہے۔ اخلاقیات کی آزادی نے مخلوط معاشرے کے ساتھ مل کر وہاں ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے کہ ایک عورت دفتروں، بازاروں، اسکولوں، کارخانوں، فوجی یونٹوں، یہاں تک کہ لفٹ اور باتھ روم میں بھی محفوظ نہیں۔ اس مغربی معاشرے کے مقابلے میں گزشتہ صدی میں 57 اسلامی ممالک کا مسلم معاشرہ بھی ساتھ ہی پروان چڑھ رہا تھا۔ اس معاشرے نے اتنے عرصے میں خود کو مخلوط ہونے سے بچائے رکھا، اور آج ان 57 اسلامی ممالک کی صورتحال کا موازنہ مغرب کے کسی بھی ملک سے کر کے دیکھ لیں، صرف سیریل کلر ہی کی لسٹ اٹھا لیں، ہزاروں لوگوں کی اس فہرست میں مسلمان ممالک میں ان کی تعداد 1 درجن سے بھی زیادہ نہیں بنتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔